سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہاں، فوٹو اسٹیٹ کا کام ہے، تو ویسے کاپی کا ریٹ 3 روپے ہے، تو کچھ لوگ ہمیں ایک کاپی کراتے ہیں اور 10 روپے دیتے ہیں یا 5 روپے دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں لے جو، وہ کہتے ہیں رہنے دے، کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں، جائز ہے آپ کے لیے، جب یہ بخوشی خود ہی چھوڑ رہے ہیں۔ جی جی، تو کچھ کو ہم واضح بھی دیتے ہیں لیکن وہ چلے جاتے ہیں، کچھ کو آوازیں بھی دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں جی۔ نہیں، اگر یہ بھول کر گیا تو اس کے پیچھے آپ کو دوڑنا بھی پڑے گا۔ جی جی، اور اگر اس نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ رکھ لو تو یہ آپ کے لیے جائز ہوگا۔ جی جی کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جلدی میں اور بھول گیا ہو، پھر دوڑ کے جا کے اس کو دینا چاہیے۔ جی جی۔ مفتی جلال الدین صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بھائی بڑے نیک آدمی تھے، تو ایک بار وہ کہیں سے اناج خرید کر لے آئے ہوں گے، تو ایک چونی، پاؤ روپیہ پہلے چونی ہوتی تھی، جو اب آپ میں سے تو کم ہی لوگوں نے دیکھا ہو، شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ اچھا، تو چونی غالباً لکھا، وہ اس کو غلطی سے دکاندار نے دے دی، بھول میں آ گئی، حساب میں بھول ہو گئی، یہ گھر پہ آ کر انہوں نے حساب کیا ہوا، تو چونی زیادہ تھی۔ اب کیا کرے، دکان 25 کلومیٹر دور تھی، سواری ان کے پاس غالباً تھی نہیں، تو وہ چونی واپس دینے کے لیے انہوں نے پیدل مارچ کی اور جا کر دے کر آئے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا غالباً قصہ ہے کہ انہوں نے کہیں سفر میں کسی جگہ کسی نے ان کو قلم لیا ہوگا لکھنے کے لیے، اب یہ دینا بھول گئے اور اپنے وطن میں آ گئے، اور پھر یاد آیا قلم تو میرا نہیں ہے، فلاں کا ہے، تو انہوں نے پھر سفر اختیار کیا قلم دینے کے لیے، اور فون ہو رہی ہے تو ان دور میں تھا نہیں کہ چلو اس سے رابطہ کر کے کوئی مسئلہ کر لیں۔ ہمارا لے کہ دوسروں کا مال جو ہے نا، یہ آج بغیر ڈکار کے ہضم کر لیتے ہیں، آسان لگتا ہے لیکن یہ آسان نہیں، آخرت کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اگر وہ بھول کر لے گیا تو پھر تو کسی طرح بھی اس کو دینا ہوگا۔ کیوں؟ بابا جان، جب بھی درس یا بیان کرتا ہوں تو اس دوران میری زبان لڑکھاتی ہے، الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتے، اس کا ارشاد فرما دیں۔ ابھی تو آپ بغیر لڑکھڑائے کھڑے ہوئے بول بھی رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ شاید آپ کو نفسیاتی اثر ہے، پبلک کے سامنے آپ گھبرا جاتے ہوں گے، تو یوں مطلب یہ ذہن بن گیا ہوگا کہ یار میری زبان تو یہ لڑکھڑائی گی، اب لڑکھڑائی، تو پھر وہ لڑکھڑا جاتی ہوگی۔ تو اپنے آپ کے اندر وہ ول پاور پیدا کریں، خود اعتمادی، انشاءاللہ نہیں لڑکھڑائی۔ اور بیان کبھی کبھی آپ نے ہو سکتا ہے کرتے ہو، ڈیلی درس دیں 2 فیضان سنت کے، انشاءاللہ اور آپ کی زبان جو ہے وہ عادی ہو جائے گی، بول لے گی۔ بابا 3 سال ہو گئے ہیں۔ جی ہاں یار، شاید ہاں پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ کرتے رہے نا،
दर्स बयान मदनी दौरा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह तरकीब बन जाएगी, मदीना मदीना हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। वैयाकुम 12 दिन के लिए रुक रहे इंशाअल्लाह। लाले पाक नईम नईम बहुत पुराने मुल्तानी, छोटे से तो दाढ़ी भी नहीं निकली थी। इनके मामू के घर तो हम रुकते थे मुल्तान में, हाजी दिलावर आपका माशा, उस वक्त तो आप खुद बैठे थे, अब बाप बन गए, हाय अब बेटा भी जवान हो गया। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी दिलावर सलाम बोलना मेरा, आप बेचारे वो मेरे मेज़बान हैं, घर ठहराते थे, खिलाते पिलाते थे बेचारे। अल्लाह अल्लाह। डिस्ट्रिक्ट जेल सिब्बी में हम पढ़ाते हैं कैदियों को। सिब्बी में कैदियों को पढ़ाते हैं? जी हाँ, शुबा जेल खाना आजाद की बारगाह में सवाल है कि जब हम फैज़ान सुन्नत का दर्द देते हैं तो एतकाफ़ की नियत करवाते हैं उनसे, तो बाद के दिए से आते हैं जो कोई चीज़ अंदर लेकर आते हैं खाने पीने की, तो आपने इरशाद फरमाया कि उनको 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ाया जाए। वो एन टाइम पे लेकर आते हैं और कहते हैं कि खैरात करें, इसाले सवाब करें, हमारी रिहाई के लिए दुआ करें। उन टाइम उनके लिए बाबा क्या किया जाए? मस्जिद के अंदर होते होंगे? मस्जिद के अंदर होते हैं। अच्छा, वो नियाज ले आते होंगे। अच्छा अच्छा, इसाले सवाब के लिए एहतिकाफ की नीयत शर्त नहीं है। खाने का मसला तो अगर किसी ने एहतिकाफ की नीयत यहाँ पे ऐलान कर दे तो मस्जिद में ना खाए जिसकी एहतिकाफ की नीयत नहीं है, ये हो सकता है। अब हम ऐलान ही कर सकते हैं, बता सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? वाजिब तो नहीं हम इनको हर सूरत में मतलब खाने से रोकें, अपने इख्तियार में भी तो नहीं है ना। सल्लु अलल हबीब। हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि हम में इस्लाह उम्मत का दर्द कैसे पैदा हो, एक वो नेकी की दावत देने का जोश वलवला वो कैसे हमें नसीब हो। मदनी काफिलों में सफ़र करके जब आप वहाँ गांव गोठों में मस्जिदों की वीरानी देखेंगे, ताले पड़े हैं, जाले से अटी पड़ी हैं मस्जिदें, तो आपको हो सकता है कि इसमें दर्द पैदा हो। बाकी ज़रा घर की चार दीवारी में बैठकर वो दर्द ढूंढते रहेंगे तो कहाँ मिलेगा? वहाँ बाहर निकलना होगा, इसके लिए वीरानों में जंगलों में घूमना होगा। मुसलमानों की खस्ता हाली जब देखेंगे तो शायद आपको दर्द पैदा हो। और मुताला नेकी की दावत, ये किताब पढ़ेंगे ना, तो फ़ज़ाइल पढ़ेंगे नेकी की दावत के, ना देने के नुकसानात का मुताला फरमाएंगे, तो इससे भी दर्द इंशाअल्लाह पैदा हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। मेरे और मेरे वालिदैन के लिए दुआएं फरमा दें। यग़फ़िरुल्लाहु लना। नाम आदिल अतारी, लंदन यूके, फ़ैज़ान मदीना से, मक्की कबीरा। तो प्यारे बापा जान, मेरा क्वेश्चन ये है, कभी कभी जुमा सलाह में इमाम का या मुक्तदी का फ़ोन बजता है, तो उस वक्त सब लोग सलाह पढ़े, तो इसका हम क्या करें? हम ऑफ़ कर सकते हैं और नमाज हो जाएगा या क्या है? मतलब अपना फ़ोन अगर बज रहा है, अपना है ना जी, तो अगर जैसे यूँ जेब में है तो यूँ दबाने से बंद हो जाता है, गुड। और अगर नहीं बंद होता और उसकी वजह से परेशानी हो रही है लोगों को, तो नमाज तोड़कर भी उसको निकाल के बंद करना पड़ेगा कि नए सिरे से नमाज में शामिल हो। जज़ाकल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मेरा आपसे सवाल है कि अगर नमाज में एक रुकन में 2 मरतबा हाथ उठाने की इजाज़त है, अगर भूलकर तीसरी दफ़ा हाथ उठ गया तो क्या नमाज पूरी कर लें या वहीं से तोड़ दें नमाज? इसके बारे में क्या हुक्म? उठाकर खुजाया तीसरी बार, अब नमाज तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो टूट चुकी। जब टूट चुकी तो अब वो सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الیاس بھائی شاید آپ کو پہچاننے میں تکلیف ہوگی مگر میرا نام اشرف جاکوانی ہے. میں آپ کے ساتھ کھارا در میں 40 سال پہلے رہتا تھا. ہم لوگ جب بچے تھے اس وقت آپ ہم کو ہر سنڈے کو قبرستان لے جاتے تھے اور میں بٹھا کے یاد دلاتے تھے کہ فرض کرو کہ اگر آج آپ کو موت آ گئی تو اللہ نے آپ کو ایک دوسرا موقع دیں گے تو آپ کیا چیزیں اچھی کریں گے. 77 میں امریکہ چلا گیا تو آپ سے میں نے آخری دفعہ ملاقات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یار اشرف کیوں جا رہے ہو وہاں پر, مگر اس وقت سارے فیملی کے ساتھ ہم لوگ مائیگریٹ ہو گئے لاس اینجلس میں. میں یہاں پر پچھلے 3-4 سال سے آتا رہتا ہوں مگر آپ سے کبھی ملاقات کی شرف نہیں ہوا. آج میں اپنا بیٹا علی کو اپنے ساتھ لایا ہوں لاس اینجلس سے اور ہمارے کزن الطاف سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا چلیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو I want to come and hug you and say thank you so much for the things that you have done, and Allah subhanahu wa ta'ala have blessed me with so much, and even migrating to United States that Allah subhanahu wa ta'ala kept me and my family on the right path. So jazakallah khair, that may Allah subhanahu wa ta'ala give you long, happy, healthy and prosperous life, that you have changed a lot of hearts and minds. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. And please allow me to see you in person, face to face. Jazakallah khair. آپ میمن ہیں نہ میمنی بولنے بولیویا اردو بھی نہ تھی اچھے بولنے آئے کہ یہ بھی ننڈا ہوا تھا نہ آئی وڈا بھائی انجا آئی ہوں نا وہ پنجابی کلب کھارا در میں پانی مدینہ مسجد. میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے حاجی سلیم مون نے وجہ سے حاجی الطاف میرے مرشد گئے عطار میرے عبد الواحد حنیف چھگے جو بانا او تا سمجھ گھنو نو حنیف چھگو الطاف جو باپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہانے کو ایڈا ٹرانسفر تھی ہے کہ امریکہ میں ایڈا میلاد کرے تو اچھا ہم لوگ میلادی بولے تو ماشاءاللہ ہانے کو ہڈاری ہوتا کہ علی اڈا جنو اچھا فی الحال آوی آئیو تو جڈیڈ اچھو تو فیضان مدینہ آئیو پوتے جو ہے ہانے تو ایسے تھینک یو سو مچ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. آئی تا ایڈا جیو نا یہ ننڈا انڈا وائی لوگ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ پانے خیر مسجد کرو الخیر مسجد ماشاءاللہ. جی جی الحمدللہ. قبرستان بھی یاد رکھیا ہو قبرستان تو بھولن جیڑی چیز ماشاءاللہ وہ بھی ماحول ہو یار ترو رونا ہوا اس طرح بھائی اللہ شکر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. آئے وہ عیدی تک نہیں نا یہ بدے پرانا دوست ہی نہیں لوگ یہ تو اگر بات جی پیداواری عیدی سیدھے ہاتھ سے میرا سوال یہ تھا کہ مستحب اور مباح کام میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے مستحب میں تو ثواب ہوتا ہے مباح میں نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے. اچھی نیتوں سے مباح جو ہے
وہ البتہ مستحب ہو جاتا ہے, ثواب کا کام ہو جاتا ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم دکان سے دیر سے فارغ ہوتے ہیں تو مدنی کام کیسے کرا جائے, ارشاد فرما دیجیے. کتنے بجے فارغ ہوتے ہیں؟ تقریباً 10:30 پونے 11 کپڑے کا کام کرتے ہیں جی. صبح کب جاتے ہیں ڈیوٹی پہ؟ تقریباً 12 بجے تلک. 12 بجے جاتے ہیں. قرآن کریم سیکھنے کے لیے وقت مل سکتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان؟ جی مل سکتا. ایک ترتیب مدنی کام یہ سنبھال لے. جی. اچھا, ہفتہ وار اجتماع میں جانے کا وقت مل سکتا ہے؟ ترکیب بنائیں گے تو انشاءاللہ مل سکتا. ایک مدنی کام یہ سنبھال لے. جی. مدنی دورہ جو ہوتا ہے اپنا مدنی دورہ جی. ہفتے میں ایک بار جی. شام کو ہوتا ہے, اس کا وقت مل سکتا ہے. ہفتے میں ایک تو چھٹی ہوتی ہے نا؟ جی جمعے کی ہوتی. جس دن بھی ہوتی ہے. جی. اپنے ذمہ داروں سے مل کر. تو تیسرا یہ مدنی کام. جی. یہ پھر مدنی قافلے کے لیے 3 دن نکال لیں سفر کے لیے. جی. چھٹیاں کر کے کوئی ترکیب بنا کر. ابھی بھی میں مدنی قافلے میں ہی ہوں. ہاں, یہ تو کبھی کبھی ہوتے ہوں گے نا, ہر مہینے ہو جائے نا؟ نہیں الحمدللہ کرتا رہتا ہوں ہر مہینے. اچھا. جی. پھر مدنی چینل دیکھنا, مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ذریعے دیکھنا, جی یہ مدنی کام بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. یوں کئی مدنی کام انشاءاللہ اب کرتے رہیں گے. دکان پر بھی انفرادی کوشش جب جب موقع ملا جی. وہ آتے جاتے. تو یہ تھوڑی ہے کہ جو بے روزگار ہے یا ہر وقت فارغ ہے تو وہی مدنی کام کرے, نہیں ہوتا. ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہے. جی. مدنی کام موقع بموقع آدمی کرتا رہتا ہے. جی. حضرت سیدنا مسروق بن اجدع تابعی علیہ رحمت اللہ القوی اتنی لمبی نماز ادا فرماتے ہیں کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے, اور یہ دیکھ کر ان کے گھر والوں کو ان پر ترس آتا اور وہ رونے لگتے. ایک دن ان کی امی جان نے کہا, میرے لال تو اپنے کمزور بدن کا خیال کیوں نہیں کرتا, اس پر اتنی مشقت کیوں لادتا ہے, تجھے اس پر ذرا رحم نہیں آتا؟ بیٹا کچھ دیر کے لیے آرام کر لیا کرو. کیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ صرف تیرے لیے پیدا کی ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اس میں پھینکا نہیں جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا, امی جان انسان ہر حال میں جد و جہد جاری رکھنی چاہیے, کیونکہ قیامت کے دن 2 ہی باتیں ہوں گی, یا تو مجھے بخش دیا جائے گا یا پھر میری پکڑ کر لی جائے گی. اگر میری مغفرت ہو گئی تو یہ محض اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت ہوگی, اور اگر میں پکڑا گیا تو یہ اس کا عدل اور انصاف ہوگا. لہذا اب میں آرام نہیں کر سکوں گا اور اپنے نفس کو مارنے کی بھرپور کوشش کرتا رہوں گا. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا. لوگوں نے عرض کیا, یا سیدی آپ نے تو ساری عمر عبادتوں اور ریاضتوں میں گزاری, اب کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا, مجھ سے زیادہ کس کو رونا چاہیے کہ میں 70 سال تک جس دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا آج اسے کھول دیا جائے گا, لیکن یہ نہیں معلوم کہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے یا دوزخ کا. کاش 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 کہ میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا اور مجھے یہ مشقت نہ دیکھنا پڑتی. آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے, کاش کہ میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا, کاش کہ نہ دنیا میں پیدا ہوتا, قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا, جہاں کنی کی تکلیف ذبح سے بڑھ کر کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا. آہ کس
वहदते इस्लाम, हाय खौफ दोज़ख का, काश मैं न दुनिया का एक बशर बना होता। शोर उठा ये महशर में, खुल्द में गया रफ्ता, गर न वो बचाते तो नार में गया होता। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल देखते रहिए। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी